اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ آج رات کا ایک خاص عمل ہر قسم کی جادوئی اثرات اور نظر بد کے خاتمے کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو عمل میں لانا، کیونکہ اس عمل کے کرنے کے بعد زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو صحیح ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ تک ذلت و رسوائی کا باعث بنے ہوتے ہیں۔ اب ہم عمل شروع کرنے سے پہلے اس سٹیپ پر بات کریں گے کہ بندش اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے، نظر بد اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہمیشہ نظر بد جو ہوتی ہے وہ جادو کو لانے کا بہت بڑا ہوسٹ ہوتی ہے، مکمل ایک ویکٹر کے طور پہ مدد کرتی ہے کہ ایک جادو ہمارے ساتھ اٹیچ ہو سکے، کیونکہ نظر بد انسان کی روح کی وہ گندگی ہے، وہ غلاظت ہے کہ جب ایک انسان برائی، بدی، احمقیت اور ظلم و ستم کرتا ہے تو ایک ہی مرتبہ اس کو کسی کی بھی بری نظر لگتی ہے اور وہ اس کو مکمل گرا دیتی ہے۔ اب ہمیشہ نظر بد اس انسان کو لگتی ہے جو برا نہ ہو لیکن دنیا کو دیکھ کے برا بن جائے اور دنیا کی طرح خود کو بنا لے، تو وہ انسان نظر بد کا شکار ہوتا ہے، اور نظر بد کا شکار ہونے کے بعد وہ انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ نظر بد ایک ایسا خسارہ ہے، جتنے بھی افراد اس چیز کے ساتھ جڑتے ہیں ان کی زندگی بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نظر بد کی وجہ سے جادو آیا، اور نظر بد کیسے آئی، تو وہ بھی میں نے بتایا کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دیکھتے ہوئے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی توجہ اور اس کی نگاہ ہماری طرف ہے اور ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھتے ہوئے بھی خوشی اور پرامنی سے وہ غلط کام کرتے ہیں، تو اس سے اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہمارے اوپر سے ہٹ جاتا ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ تک دردناکی کے حالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک دیکھی، اب ہم نے جاننا ہے کہ نظر بد بھی ہو گئی، جادو بھی ہو گیا، نظر بد ہوئی، وہاں سے جادو ہوا، تعویذات ہوئے، بندش ہوئی، ہر قسم کی گردش اور نوست ہمارے اوپر داخل ہو گئی۔ اب یہ سب چیزیں ہمارے اوپر ہو گئی ہیں، اب ہم نے ان کو ختم بھی کرنا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس دو کام ہیں، ایک ہم نے ان کو بھی ختم کرنا ہے اور دوسرا ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، تاکہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوں اور ہماری زندگی کی جو بے سکونی ہے وہ مکمل دور ہو سکے اور اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہمارے اوپر غالب ہو سکے۔ اب ہم نے یہ جو عمل پیش کرنا ہے بیسیکلی اس چیز کے لیے ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو کس طریقے سے منانا ہے اور اس کے بعد ہم نے نظر بد اور جادو کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے۔ نظر بد کے اندر جتنی بھی چیزیں داخل ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انسان کی فائنینشیلی، دماغی اور دلی جتنی بھی صلاحیات ہوتی ہیں ان کو کمزور کر دیتی ہے، اور جو جادو کے ذریعے سے جو چیز انسان کی زندگی میں چینج آتی ہے تو وہ ہوتا ہے انسان کا بہت زیادہ حد تک مری ہوئی حس میں داخل ہو جانا، انسان کو بالکل صحیح اور غلط کے اوپر بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، انسان کو کوئی بولے گا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، بظاہر وہ سچ ہی بول رہا ہو، لیکن ایک جھوٹا انسان جتنی بار بھی اپنی جو بات بولے گا وہ انسان جس کے اوپر جادو یا جنات ہوں گے وہ اس کو سچ سمجھ کر اس سچے انسان کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ اب یہ بات ہم نے جہاں تک سمجھ لی، اب ہم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، اللہ کے خوف کے اندر داخل ہونا ہے، اور جو دنیا کا خوف ہے، یہ جو وحشت اور یہ ذلت ہمارے اوپر آن پڑتی ہے اس کو ہم نے مکمل ہٹانا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک سٹیپ ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں، اور وہ سٹیپ ہے زیادہ سے زیادہ
زیادہ سے زیادہ موت کا خوف۔ جتنا زیادہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل میں رکھیں گے، اپنی قبر کا خوف دل میں رکھیں گے، تو یہ جادو، یہ ہر چیز اس چیز سے بہت زیادہ ڈرتی ہے کہ جب ایک انسان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوگا تو یہ چیز اس انسان کے دل کے اوپر یا اس کے دماغ کے اوپر یا اس کے جسم کے کسی حصے کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے، اور انسان کس طریقے سے اللہ کا خوف دل میں رکھے اس کے لیے بہت مشکل فیز ہے، کیونکہ ہر طرف ظلم و ستم ہے، ہر طرف وحشت ہے، ہر طرف فحاشت ہے، ہر طرف خرابیاں ہیں۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے، تو کس طریقے سے وہ اپنے اندر اللہ کا خوف رکھے؟ تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کی پر توجہ دینا شروع کر دے گا، ان کی حفاظت کرنا شروع کر دے گا، ان سے پیار اور لگن کرنا شروع کر دے گا، اور ان کی تڑپ اپنے دل میں رکھنی شروع کر دے گا، تو اس کے اندر اللہ کا خوف داخل ہو جائے گا۔ اور یہ دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی خیالات ہیں، دنیاوی گمان ہیں، یہ سب چیزیں اس کی زندگی سے مکمل بے دخل ہو جائیں۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھ لی کہ اس کام کو کرنے سے انسان کی زندگی کے اندر سے بہت سارے دکھ، بہت سارے غم اور تکلیفیں باہر نکل سکتی ہیں۔ اب ہم اگر بات کریں عمل کی کیفیت سے کہ ہم نے کون سا عمل پرفارم کرنا ہے جس کے ذریعے سے ہم ان آفات اور ان ذلتوں سے خود کو باہر نکال سکیں، تو وہ عمل ہے ہمارے پاس سورہ مزمل کا۔ اگر کوئی فرد ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھے اور دونوں کندھوں پر دم کرے اور پھر دعا کرے، پانی کے اوپر بھی دم کر کے وہ پیے اور اپنے ہاتھ منہ بھی مکمل طور پر دھوئے، تھوڑا سر میں بھی وہ پانی ڈالے، تو اس کے گھر کے اندر سے ہر قسم کی نوست جو جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے، جنات کے ذریعے سے ہوتی ہے، تعویذات کے ذریعے سے ہوتی ہے، بندش کے ذریعے ہوتی ہے، نظر بد ہوتی ہے، سب چیزیں مکمل ختم ہو جاتی ہیں۔ بلا ناغہ 11 دن یہ عمل کرے، ہر نماز کے بعد پڑھے، اس کے لیے بہت مفید ہے، اور پڑھ کر وہ دعا کرے، اور ہر جمعہ کو وہ حسب توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس کی ساری جتنی مصیبت ہے، جتنی آفت ہے، جتنا غم ہے، جو اس کے اوپر جادو کیا گیا تھا، جو اس کے اوپر جنات تھے، جو بھی چیزیں ہوں گی مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ اور طریقہ اس عمل کو کرنے کے لیے صرف ایک ہی فارمولہ جو میں نے بتایا کہ وہ اپنی نمازوں، اپنی عبادتوں، اپنی ریاستوں کی حفاظت کرے، ان کو مکمل کرے، اور کسی قسم کے ڈر، خوف، دنیاوی خیالات سے خود کو بچائے، تو اللہ پاک کے ساتھ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے اس کو ہر قسم کے دلدل غم سے، تکلیف سے باہر نکال دے گی۔ ایک بار درود پاک